بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ دھمکی دی گئی حکومت کو، اداروں کو دھمکی دی گئی کہ اگر کل پیر 14 اکتوبر تک عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی ہمارے وکلاء کی، رہنماؤں کی یا ان کے خاندان کے افراد کی، تو 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج ہوگا، ضرور ہوگا، اور پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے اور ڈی چوک بھر دیا جائے گا۔ حکومت نے فیصلہ کیا کسی بھی دھمکی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہ ڈی چوک میں کسی چڑی کو بھی پر نہیں مارنے دیا جائے گا، اور اگر وہ چڑی پر مارنے کی کوشش کرے گی تو وہ پر کتر دیے جائیں گے، کیونکہ کمپرومائز نہیں ہے۔ ایس سی او سربراہ کانفرنس کل سے شروع ہو رہی ہے، 15 اور 16 کو سربراہ اجلاس ہے۔ کل سے وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کل چینی وزیر اعظم لی کیانگ، روس کے وزیر اعظم، ایران کے اول نائب صدر کل پہنچ جائیں گے پاکستان۔ تو کوئی رسک نہیں لیا جائے گا۔ یہ حکومت، ریاست اور ریاستی اداروں کا متفقہ فیصلہ ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے رات گئے اپنی کور کمیٹی اور وہ جو سیاسی کمیٹی ہے اس کا ایک اجلاس کیا، پھر اس کے بعد خود روپوشی بلکہ اختیار کیے ہوئے جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم، انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور احتجاج کو مؤخر کرنا مشروط کر دیا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے۔ حکومت نے ایک دو ٹوک واضح فیصلہ لیا ہوا ہے۔ ایک تو ملاقاتوں پر پابندی ہے، دوسرا یہ بات بتا دی گئی کہ عمران خان سے کسی قسم کی کوئی سہولت واپس نہیں لی گئی۔ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے گفتگو کی ہے، باقاعدہ میڈیا سے سوالوں کے جواب دیے۔ انہوں نے کہا وہ ورزش بھی ویسے ہی کرتے ہیں، ان کا میڈیکل چیک اپ بھی ویسے ہی ہوتا ہے، اور ان کو کھانا بھی ان کی مرضی کے مطابق تینوں وقت میں دیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ ان کے بیرک کی بجلی کاٹ دی گئی، یہ بھی بات بالکل غلط ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو عمران خان کے بارے میں، ان کی صحت کے بارے میں، یا ان کو مبینہ طور پر مارنے کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ ظاہر ہے جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے یا جیلر جو ہے وہ انچارج ہوتا ہے، وہ غلط بیانی کیوں کرے گا، وہ غلط معلومات کیوں دے گا؟ اس نے یہ چیز جو ہے وہ واضح طور پر بتا دی، کلیئر کر دی۔ تو پھر کیا یہ ایک سازش، جو میں کہتا ہوں گولڈ سمتھ پلان، یہ باہر کے بیٹھے ہوئے لوگوں کی سازش ہے؟ کیا رات والا جو اجلاس تھا کور کمیٹی کا، وہ بگوڑا جو شہباز گل باہر بیٹھا ہوا ہے، یہ جو چھپا ہوا ہے ادھر حماد اظہر، وہ جو جبران ریاض، بار بار کہتا ہوں انہوں نے نہیں زور دیا اس بات کے اوپر کہ احتجاج ہر حال میں ہونا چاہیے اور 15 کو ہی ہونا چاہیے اور دنیا کو پیغام دینا چاہیے، ورنہ تو یہ ہمارے لیے صبح کی ہوگی، کیونکہ یہ ڈالر پکڑتے ہیں، پاؤنڈ پکڑتے ہیں۔ بار بار کہتا ہوں یہ احتجاج، یہ ہنگامہ، یہ دھرنا، یہ مظاہرے، یہ ساری پلاننگ باہر سے کی ہوئی ہے۔ یہاں کے لوگوں کی اکثریت، انصار باسی صاحب کی سٹوری بالکل ٹھیک ہے، یہاں کے لوگوں کی اکثریت بشمول وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈا پور 15 تاریخ کے احتجاج کے حق میں نہیں ہیں، خود اسد کیسر حق میں نہیں ہے، عمر ایوب جو ہے وہ ڈاما ڈولا کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ تو چھاننی کی طرح چلتا رہتا ہے، بیرسٹر گوہر حق میں نہیں ہے، حامد خان حق میں نہیں ہے۔ انٹرنیشنل ایونٹ، بھائی پاکستان میں رہتے ہو، پاکستانی ہو اور پاکستان کے خلاف جا رہے ہو،
کیا کر لیں گے احتجاج کر کے؟ کیا کر لیں گے؟ ایونٹ تو ہو جانا ہے، کیا کھوئیں گے؟ پاکستان کی بدنامی کا ہی باعث بنے گے نا، ایونٹ تو ہو جانا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ترین ایونٹ ہوگا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک موقع ہے، تاریخی موقع ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی ساری عمر پڑی ہے اور دن پڑے ہیں، 16 کو 17 کو کر لو، 18 کو کر لو، ہر جمعے تو آپ ویسے ہی احتجاج کرتے ہیں، تو جمعے والے دن کر لو۔ کیوں اس کانفرنس کے دن ہی یہ کام رکھا گیا؟ سازش ہے، عالمی سازش ہے، وہی ایجنڈا ہے یہود و حنود کا، گولڈ سمتھ پلان، وہی ہے جبران الیاس، کیونکہ یہ لوگ زور دے رہے، لیکن حکومت نے یہ طے کیا ہوا ہے، کوئی بلیک میلنگ نہیں ہوگی، کسی دھونس دھاندلی دھمکی میں نہیں آ جائے گا، اور گرفتاریاں شروع ہیں۔ یہ جو چھپے بیٹھے ہوئے وہ آن لائن یہ اجلاس کر رہے ہیں نا، یہ بھی اگر نکلنے کی کوشش کریں گے یہ بھی پکڑ لیے جائیں گے، چاہے کوئی ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر جو بھی ہے، پکڑ لیے جائیں گے۔ کوئی نہیں ہے ایسا کہ اس کو جناب اب یہ اسپیئر کیا جائے گا۔ اس معاملے کے اوپر کوئی رسک وہ لینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ جب انویسٹمنٹ ہوتی ہے تب ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے کہ کیوں پاکستان میں سرمایہ کاری ہوتی ہے، کوئی اچھا وفد آ جاتا ہے تب ان کے جناب یہ اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ تم حکومت میں ہو، اقتدار میں ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور تم حکومت میں نہیں، اقتدار میں نہیں تو تباہ کر دو، پاسا پلٹ دو، بربادی مچا دو، تباہی مچا دو۔ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات، جو آئینی ترامیم کے حوالے سے پیش رفت ہو رہی ہے، جب تک یہ ویلاگ آپ تک پہنچے گا، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو ذیلی کمیٹی ہے، جو اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون کی سربراہی میں بنی ہے، اس کی میٹنگ جاری ہے۔ اب اس کے سامنے 3 مسئلے آ گئے، پیپلز پارٹی کا، خود حکومت کا، اور جے یو آئی فے کا۔ چوتھا بھی آ گیا، وہ ہے جی ایم کیو ایم کا، وہ بھی انہوں نے بھی کل دے دیا ہے۔ 4 آ گئے، 4، اور پی ٹی آئی نے کوئی مسودہ نہیں دیا، لیکن وہ سوچو بچار میں لگے ہوئے ہیں جی، وہ تو کسی اور گیم پہ پڑے ہوئے نا جی، وہ تو اس چکر میں چلے گئے۔ لیکن اس میں اب جو بنیادی مشترکہ نکات ہوں گے اس کو نکال کر یہ آئینی عدالت والا جو ایک پھنسا ہوا ہے معاملہ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان، آئینی بینچ ہو یا آئینی عدالت ہو، اس کو بھی آج طے کیا جائے گا، کیونکہ کل 3:30 بجے مرکزی کمیٹی کا اجلاس ہے۔ آج اور کل صبح یہ جو ذیلی کمیٹی ہے اپنی سفارشات کو فائنلائز کرے گی، اور فائنل کرنے کے بعد مرکزی کمیٹی کے سامنے رکھ دے گی۔ میں نے کل بھی کہا کہ یہ معاملہ اب زیادہ اس کو طوالت اختیار نہیں دی جائے گی، یہ اگلے ہفتے یا اسی مہینے کے اندر یہ کر لیا جائے گا، اور جو ججز کی تقرری ہے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے، اور وہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے، جس میں ججز بھی شامل ہوں گے، ظاہر ہے وکلاء بھی شامل ہیں اس میں، اپوزیشن اور حکومت کے لوگ بھی شامل ہوں گے، وہ تجویز ہے کہ ایک جو 7 یا 8 رکنی کمیٹی جو ہے وہ ان کا تقرر، وہ چیف جسٹس کا تقرر جو ہے وہ کرے۔ باقی کل ہم آپ کو بتا چکے ہیں، راجہ صاحب بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس ترامیم میں کیا ہے، تو یہ کام بھی نہیں رکنے والا، یہ کام بھی نہیں رکنے والا۔ اچھا، اب اس کی ذمہ داری جو ہے نا، وہ حکومت کی طرف سے بھی ذمہ داری بلاول بھٹو زرداری کے کندھوں پہ آ گئی ہے۔ انہوں نے مینڈیٹ لیا ہے، اور وزیر اعظم نے مینڈیٹ دیا کہ بلاول صاحب جو آپ لانا چاہتے ہیں آپ لے آئیں۔ بلاول صاحب نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، وہ وقت بھی پہلے بلاول صاحب کے کہنے پہ دیا گیا تھا، پہلے بھی حکومت تیار تھی، بندے ان کے پاس پورے ہیں، اس مرتبہ بندے پورے ہیں، مولانا ساتھ دے یا نہ دے انہوں نے بندے پورے کر لیے۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ آزاد اراکین کی یہ خدمات حاصل کریں گے، وہ ووٹ دیں گے، ہو سکتا ہے بعد میں وہ نائب بھی ہو جائیں، لیکن وہ ووٹ دیں گے۔ لیکن ان کی کوشش پوری ہے کہ مولانا ساتھ ہو، اور میری اطلاع کے مطابق مولانا مان جائے گا، مولانا کی کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ اس میں مان لی جائے گی، اور وہ آئینی بینچ اور اس کے معاملہ، اس کے بیچ والا معاملہ جو ہے وہ نکالا جائے گا، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آئینی عدالت کے جو قیام کا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے، اور باقی جو ججز تقرری کے حوالے سے ایشوز ہیں وہ چیزیں جو ہے وہ پہلے لے آئی۔ اور ایم کیو ایم نے ایک بڑا مطالبہ پیش کر دیا ہے کہ مقامی حکومتوں کا جو نظام ہے اس نظام کو جو ہے وہ مضبوط کیا جائے۔
اور اس کو خود مختار بنایا جائے، جو مقامی حکومتیں ہیں ان کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے۔ وہ اس کے حوالے سے وہ آئین کا جو آرٹیکل ہے 140 اس کے تحت وہ عمل درآمد چاہتے ہیں۔ انہوں نے کل وزیر اعظم سے ملاقات بھی کی ہے۔ ظاہر ہے ان کی بھی سیاست ہے، وہ مقامی حکومتوں پہ MQM جو ہے وہ زیادہ وہ رکھتی ہے، ان کا جو وزن ہے وہ اس معاملے میں وہ زیادہ ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ بھی یہ کسی نہ کسی کروٹ جو اونٹ جو ہے یہ آج یہ کل صبح تک جو ہے یہ بیٹھ جائے گا۔ جس طرح میں نے کہا کہ اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں ذیلی کمیٹی جو ہے وہ اس کی میٹنگ چل رہی ہے، نامعلوم مقام پہ چل رہی ہے، تاکہ کوئی چیز جو ہے وہ میڈیا شیڈیا ہوتا ہے جب چیزیں باہر آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی باہر تب آئیں جب ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں۔ تو وہ نتیجے پہ جب پہنچ جائیں گے چیزیں جو ہے وہ منظر عام پر جو ہے وہ آ جائیں گی۔ لیکن یہ بات طے ہے۔ پھر جاتے جاتے آپ کو یہ گزارش کر دوں، بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں جو اس خطے کے شنگھائی تعاون تنظیم کے وسطی ایشیائی ریاستوں کے، خود انڈیا ہے، یہ منگولیا ہے، ازبکستان، تاجکستان، کرگستان، روس ہے، یہ سب کے جو وزرائے اعظم ہیں، ایران ہے، ان کے نائب صدور ہیں، پاکستان لا رہے ہیں، پاکستان تشریف لا رہے ہیں، ملاقاتیں ہوں گی اور اس تنظیم کے علاقائی تنازعات کو حل کرنے کی بات ہوگی۔ پھر انڈین وزیر خارجہ آ رہا ہے جے شنکر، وہ کوئی 200 میڈیا کے لوگوں کو ساتھ لا رہا ہے۔ کیا میسج جائے گا؟ آپ احتجاج کریں گے؟ اور بریسٹر صاحب تو پہلے ہی وہ کہہ چکا جی آپ اس احتجاج میں آئیں، ہمارا جو احتجاج ہوگا اس میں نہ صرف شامل ہوں بلکہ اس سے خطاب کریں۔ یہ ان کی سوچ ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جو پاکستان کے خلاف ہے، جو ریاست کے خلاف ہے۔ لیکن ریاست جو ہے وہ اب اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے کہ ان لوگوں سے نہ نبٹ سکے۔ خواجہ آصف صاحب نے صحیح بات کی ہے کہ اس معاملے کے اوپر کوئی سمجھوتا، کوئی رسک، کوئی جو ہے نرمی اس مرتبہ نہیں دکھائی جائے گی، اور اس کانفرنس کو انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ پاکستان کے مفاد کا معاملہ ہے، پاکستان کے مفاد کا معاملہ، فائدہ ہوگا، تجارتی فائدہ، اقتصادی فائدہ، دو طرفہ تعلقات کا فائدہ، علاقائی تعاون کا فائدہ۔ دنیا بلاکس بنا رہی ہے تو ہم اس طرف، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم بلاکس بنانے کی بجائے جو ہے اپنے دوستوں کو جو جن کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں ان کو احتجاج دکھا کے، مظاہرے دکھا کر، ان کی بےزتی کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے یہاں پہ امن و امان کی جو صورتحال وہ آپ کے سامنے ہے۔ خیبر پختونخوا میں روزانہ کی بنیاد پر فوجی جوان قربانیاں دے رہے ہیں، بلوچستان میں حالات آپ کے سامنے ہیں، کبھی مزدوروں کو شہید کر دیا جاتا ہے، سیکورٹی فورسز کے لوگ قربان کس لیے؟ اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، میرے اور آپ کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں تاکہ اس ملک میں امن ہو۔ لیکن جو امن دشمن عناصر ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ امن ہو، اس وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی پلان کرتے ہیں، تانے بانے باہر سے جڑتے ہیں، اور یہ PTI والے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کے تانے بانے بھی سارے معاملات کے جو ہے باہر سے جڑتے ہیں، فنڈنگ بھی باہر سے ہوتی ہے، ہدایات بھی باہر سے آتی ہے، بیانیاں بھی باہر سے آتا ہے، اور یہ اس کو عمل درآمد کرانے کے لیے جو ہے وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ انشاءاللہ کانفرنس کامیاب ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔